بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزارات گرانے والوں نے دقت چاہوں گا کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں مزارات کو گرا دیا گیا، خاص طور پر جنت البقیع اور جنت المعلی میں، وہ دو دلیلیں، ایک آیت قرآنی ہے اور ایک حدیث ہے۔ آیت قرآنی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حکم الہی آیا سرکار دو جہاں پر، اب دلیل دے رہے ہیں مزار گرانے والوں کے پاس دلیلیں دو کیا ہیں، ان دونوں دلیلوں کو رد کرنا اس ممبر کا کام ہے۔ وہ دونوں دلیلیں جو قائم کی گئی ہیں ان دلیلوں کو نہ ماننا اس ممبر کا کام ہے۔ لہذا پہلی دلیل سنیے گا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، ان کے جنازے نہ پڑھا کرو۔ اچھا، آیت درمیان میں سے نکالی، اس فقرے سے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھا کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اللہ نے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ایک آیت میں، اور دوسری آیت میں منسوخ کر دیا کہ کسی پر بھی نماز جنازہ نہ پڑھا کرو، نماز جنازہ نہ پڑھا کرو۔ یہ کون ہے لا تصلی علی احد منہم؟ یہ منہم، یہ ہم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس حصے سے یہ لوگ گریز کرتے ہیں، اس کے بعد والے حصے کو اٹھا کر فریم کروا کے لگاتے ہیں ان دفتروں میں جن دفتروں کا کام ہے مزار گرانا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور وہ کون سا ہے؟ اس کے بعد والا جملہ ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تم ان اس کی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تم اس کی قبر پر جا کے کھڑے نہ ہو۔ تو کہنے لگے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہو، تو کیونکہ قبر ہوگی تو کوئی کھڑا ہوگا، تو قبر ہی گرا دو تاکہ کوئی کھڑا نہ رہے، کوئی کھڑا ہو۔ مفلوج استدلال ہے، انتہائی فلج زدہ استدلال ہے، انتہائی معذور استدلال ہے کہ اس قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہو۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ۔ بھائی آیت کا اگلا حصہ، آیت کا پچھلا حصہ، آیت کا سباق، آیت کا سیاق دونوں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص گروہ ہے، خاص طبقہ ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی قبروں پہ جانے سے نبی کو روکا گیا ہے، جن کی جنازے کی نماز پڑھنے سے نبی کو روکا گیا ہے۔ تفسیر قرآن میں جب ہم جائیں گے تو یہ وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے کھل کر نبی کی مخالفت بھی کی اور برابر بھی بیٹھے رہے۔ نبی کو اللہ نے ان کی قبر پہ جانے سے روکا، ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے نبی کو روک دیا۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو نبی کے زمانے میں مرے اور سرکار نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ ایک شرابی مرا، مسلمان تھا، ظاہری طور پہ کلمہ گو تھا، شرابی تھا، سرکار نے ایک صحابی سے کہا جا کے تم نماز پڑھا دو۔ کہا یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا کہ اس کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو نبی کا نماز نہ پڑھانا اس کے کافر ہونے کی دلیل نہیں ہے، شایان شان مصطفیٰ نہیں ہے کہ اس کی نماز پڑھائیں۔ ہر ایک کی تھوڑی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہر ایک کی نماز تو نبی نہیں پڑھائیں گے۔ اور مولا علی کا تو وہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، اس بہت مشہور نام ہے تاریخ میں، وہ ان کے بارے میں جب مولا سے کہا گیا کہ مولا وہ ایسے کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں، وہ مولا فلاں آپ کے دشمن کے ہاں بھی تھے، مولا وہ آپ کے پاس بھی، تو حضرت نے فرمایا اس کی کیا بات کرتے، وہ تو ہر جنازے پہ روتا ہے۔ تو بعض لوگ ہر جنازے پہ رونے والے ہوتے ہیں، تو سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ منافقین کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب کو روکا کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور ان کی قبروں پہ بھی نہ جائیں۔ دوسری جو دلیل ہے وہ ہے ابی الحیاج اسدی کی ایک حدیث۔ ابی الحیاج اسدی ایک راوی ہیں، ایک صحابی ہیں، ان کی ایک روایت کو لے کر انہوں نے مزاروں کو گرایا ہے۔ حیاج اسدی کہتے ہیں کہ مجھ سے علی ابن ابی طالب نے کہا، علی ابن ابی طالب نے مجھ سے کہا کہ انی لا ابعثک علی ما بعثتنی رسول اللہ،
میں تمہیں ایک کام سونپ رہا ہوں جو کام مجھے رسول اللہ نے سونپا تھا. روایت راویوں کی پرکھ کرتے ہیں نا، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ روایت کیسی ہے. اور ایک مرتبہ حدیث کی درایت ہوتی ہے، مضمون حدیث ہوتا ہے، متن حدیث ہوتا ہے، ایک مرتبہ سند حدیث ہوتی ہے. اسی لیے ہم بعض بچوں سے کہتے ہیں کہ جو فتووں پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا کام نہیں ہے بھائی، تمہارا کام ہمارا کام مان لینا ہے. جو اہل فن ہے وہ خود جانتے ہیں کہ حدیث کو پرکھا کیسے جاتا ہے. حدیث ہے جو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے خلاف ہے، تو سیستانی صاحب نے امام صادق کے فتوے کے خلاف اپنا فتویٰ، حکم کے خلاف اپنا فتویٰ دیا ہوا ہے. تو میں نے اس جوان سے کہا، میں نے کہا تم نے ایک حدیث پڑھ کر فتوے پہ تبصرے شروع کر دیے. انہوں نے 80,000 حدیثیں پڑھی تھی تب فتویٰ دیا تھا. نصیحت کر رہا ہوں، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، سب کو اپنی قبر میں جانا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سند کے اوپر غور کرتے ہیں. 28 قسمیں حدیثوں کی. ہر حدیث جو منسوب ہو جائے مولا سے، کہہ دیا جائے کہ مولا صادق نے کہا ہے، ضروری نہیں ہے وہ مولا صادق نے کہی ہو. تو ہم پہلے روایت دیکھتے ہیں، یعنی راویوں کو دیکھتے ہیں. ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان امیر المومنین ان ابو عبداللہ، مثلا ان ابی عبداللہ امام صادق، یا کسی امام تک پہنچتی ہے بات. ایک مرتبہ ہم متن کو دیکھتے ہیں، مضمون. بعض اوقات مضمون کہہ رہا ہوتا ہے یہ امام کا فرمان نہیں ہے، اور راوی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی سند کا صحیح ہونا کہہ رہا ہوتا ہے کہ امام کا فرمان ہے. بحث کی جاتی ہے کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ امام یہ لفظ استعمال کرتے، لہٰذا راوی نے اپنے الفاظ کو جس سے میں استعمال کر دیے ہیں. ہے تو مولا کا پیغام مگر الفاظ یہ راوی کے ہیں، امام یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے. جیسے صحیفہ سجادیہ میں کچھ دعائیں ہیں جن میں کچھ جملوں کے اوپر علماء حدیث نے بحث کی ہے کہ یہ جو جملہ ہے امام کا، یہ سننے والے نے، امام نے یقیناً کچھ اور کہا ہے، اس نے اپنی طرف سے اس جملے کو اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے. ایک مرتبہ دونوں چیزیں ہی کمزور ہوتی ہیں، یعنی راوی بھی معتبر نہیں اور متن بھی پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں. اس روایت میں دونوں باتیں موجود ہیں، یعنی راوی بھی کمزور ہے اور متن بھی پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ مولا کا فرمان ہی نہیں ہے. اب ذرا ابی الحیاج اسدی کون ہے صاحب؟ پہلے تو ان پر بات ہو جائے. ابی الحیاج اسدی ایک ناسبی صحابی ہیں. ناسبی صحابی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کے شان میں نہ صرف کوتاہی کرتا ہو بلکہ سب کرتا ہو، لان کرتا ہو. بچوں کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ممبر کی زبان متروک ہوتی جا رہی ہے، میری مشکل اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. جو ائمہ کو گالیاں دیتا ہو اسے ناسبی کہا جاتا ہے. سب نے لکھا ہے کہ یہ ناسبی ہے. پہلے ہی مولا علی کو برا بولتا ہے، پہلے ہی مولا علی کی توہین کرنے والا ہے. تو جو علی کا پہلے ہی دشمن اور مخالف ہو، یہ روایت تو ہم اس سے لیتے ہی نہیں ہیں. حدیث کے باب میں وہ حدیث سند سے گر جاتی ہے جس کے راویوں میں یا ناسبی ہو یا خارجی ہو یا غالی ہو یا مقصر ہو. یہ کمزوریاں رکھنے والا راوی ہے، ہم اس کی حدیث لیتے نہیں ہیں، وہ اپنی سند سے گر جاتی ہے. تو یہ ناسبی ہے، پہلے ہی مولا علی کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس سے تو روایت لینی نہیں ہے، سند ویسے ہی گر گئی. اب ذرا متن کو دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں. مولا اسی سے فرما رہے ہیں جو مولا کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ انی لا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ، میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا. ہم مانتے ہیں جو اپنا کام خود کرتا ہو. یہ اتنا اہم کام تھا کہ مزار گرانے تھے، اتنا اہم کام تھا کہ قبریں گرانی تھیں، اور مولا نے مولا علی سے کہا تھا کہ میرے بعد قبریں گرا دینا اور بتوں کو گرا دینا. اور علی فرما رہے ہیں کہ بتوں کے گرانے کا کام بھی اور قبروں کے گرانے کا کام بھی رسول نے مجھے دیا تھا، میں تمہیں دے رہا ہوں. مانتی ہے اس بات کو؟ وہ دشمن علی جو روایت کو نقل کر رہا ہے، کام امت کے لیے اتنا اہم تم نے بنا دیا کہ تمہیں قبریں گرانے کے لیے پہلے حکومت بنانا پڑی. حکومت بنائے بغیر تم قبر گرانے کی جرت نہیں رکھتے تھے. اس لیے جو بعض لوگ مطلقاً کہتے ہیں نا کہ سیاست دین سے جدا ہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، سیاست دین سے جدا ہے تو مزار تعمیر کروا دو. ہاں جو سیاست شیطنت ہے وہ دین سے جدا ہے.
اب کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ فرما رہے ہیں میں ابھی حیاج اسدی میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا تھا۔ کیا کہا تھا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا تھا لا تدع تمثالا الا طمستہ، کوئی بت نہ دیکھنا مگر اسے گرا دینا، نہ دیکھنا مگر گرا دینا۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کسی قبر کو بلند نہ دیکھنا مگر اسے گرا دینا۔ جس قبر کو بلند دیکھو اسے گرا دینا، جس بت کو بنا دیکھو اسے گرا دینا۔ مجھے نبی مکرم نے یہ دو کام دیے تھے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یعنی اس کے جھوٹے ہونے پر صلوات پڑھنے ذرا محمد وآل محمد۔ اگرچہ میں ایک لفظ کے لیے اجازت چاہوں گا کہ اگر اس کو بالفرض محال کو فرض کرنا محال نہیں ہوتا، جی ہم اس کو فرض بھی کر لیں کہ یہ مولا نے اس کو کام دیا بھی تھا، ان صاحب کو یہ کام دیا بھی تھا، تو یہی جملے مولا کے قبروں کے بنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ انہی جملوں سے قبروں کی تعمیر کا نظریہ ثابت ہوتا ہے۔ بتوں کو گرا دو، یہ تو بات صحیح ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کسی قبر کو مشرف بلند نہ دیکھنا مگر یہ کہ اسے سویتہ، یہ تم نے ترجمہ اور مطلب کیسے نکال لیا کہ اسے گرا دینا؟ سویتہ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قبر کے مطابق کر دینا۔ تو جس کی قبر بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے بھائی، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر رکھی جائے، تو اس کی قبر کو اسی کے مطابق کر دینا، اور جس کی قبر بلند ہونی چاہیے اس کی قبر کو بلند کر دینا۔ اور پھر عزیزان گرامی، ہمارے پاس اور احادیث بھی ہیں، اور جس میں خود نبی مکرم کا کتب اہل سنت کے مطابق فرمان کہ حضرت نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں قال النبی، نبی نے فرمایا یا علی ادفنی فی ھذا المکان، مجھے یہاں دفنانا۔ وصیتیں جو فرمائی سرکار نے مولا علی سے، مجھے یہاں دفنانا۔ ورفع قبری من العرض 4 اصابع، اور 4 بالش میری قبر کو زمین سے بلند کرنا۔ جہاں یہ آپ لے کر آئے مولا علی کا فرمان، اور اسی کے منطوق اور مفہوم سے ہم قبروں کی تعمیر کو بھی سمجھتے ہیں، وہاں سرکار کا آپ کی کتابوں میں یہ فرمان بھی لکھا ہوا ہے کہ میری قبر کو زمین سے بلند کر دینا۔